شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ میں ہوں میر عبدالرشید۔ آج جس پیغمبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہیں خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کے نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں تذکرہ، قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین کہا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب یکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں۔ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا جند والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھی۔ سورۃ الحجر آیت 79۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عرب میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ قوم شعیب علیہ السلام کی عیوب۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے تھے ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی باحسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔
حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا، دمکانا، زمین پر فساد جیسے گناہوں جرائم کے مرتکب ہو رہی تھی، اور حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں گنڈا ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب ہی نے رکھی تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کے قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، سورۃ الاعراف آیات 85۔ توحید کی دعوت پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دور تھا۔ حضرت شعیب نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں منتبہ کیا۔ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ تم بہت توڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ سورۃ الاعراف آیات 85-86۔